بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ شیطان دی اوپن اینیمی، اور اس میں نے ایک ریمائنڈر ڈالا ہے کہ ڈونٹ ریگریٹ لیٹر۔ اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے دا گریٹسٹ اینیمی آف یو اینڈ یورس۔ آپ کا اور آپ کے جو لوگ ہیں جن سے آپ کو محبت ہے، جو آپ کی فیملی ہے، آپ کے آس پاس لوگ ہیں، ان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اس کو نہ بھولیں۔ بغیر اینیمی کے جو ہے کو جانے آپ بیٹل نہیں جیت سکتے۔ اور اس کے بعد ایک اور سب ٹائٹل ہے کہ would you not want to know the plans he has for you and for your children۔ وہ تو آلریڈی اس کا پلان بنا ہوا ہے، ordained ہے، لکھا ہوا ہے، بلیک اینڈ وائٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ پتہ اس کو ہی چلتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جس کے کان میں قرآن جاتا ہے، جو قرآن کو سمجھنے کی جس کو توفیق ملتی ہے، جس کے آنکھ، کان، دل و دماغ کھلے ہوئے ہیں، جو ریڈی ہے، اوپن ہے، جو اویئر ہے، جو تقوی میں ہے یا تقوی میں آنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کا پلان بالکل کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ تم اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتے، تم اللہ سے رجوع کر ہی نہیں سکتے سوائے اس چیز کے without something that has come from out of him، یعنی from within him، یعنی القرآن اللہ کا ورڈ ہے، اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نریٹ کیا کہ the messenger of Allah Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا indeed shaitan has despaired of being worshipped by those who pray in the Arabian Peninsula، یعنی شیطان گیو اپ کر چکا ہے ان لوگوں پہ جو چاہے وہ بحیرہ اپنا جزیرہ عرب ہو یا دنیا میں کہیں بھی، ایک مثال ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، جو صلاۃ کی طرف آتے ہیں، وہ ان پہ گیو اپ کر چکا ہے، وہ نہیں روک سکتا ان کو۔ لیکن وہ کہاں پہ کامیاب ہو رہا ہے؟ بٹ ہی از کنٹینٹ وتھ کازنگ ڈسکارڈ امانگ دم، یعنی وہ اس میں جیت گیا کہ اس نے ڈیوائڈ کر دیا۔ 26 نمبر سورہ شعراء، اس کی آیت نمبر 210 دیکھیے ذرا، کہ اللہ نے شیاطین کو بھگانے کا اور ان سے بچنے کا کیا ذریعہ رکھا ہے؟ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس شیاطین نہیں اس کو لے کر نازل ہوئے یا کبھی لے کر آپ کے پاس آئیں گے۔ And the devils have not brought the revelation down. اچھا جی، devils یعنی شیاطین have not brought the revelation، right؟ آگے It is not allowable for them, nor would they be وَمَا able. يَنبَغِي لَهُمْ، they did not have the ability۔ آگے وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، and they did not have capability۔ اس کا مطلب ہے شیطان قرآن کے قریب نہیں پھٹکتا، بھاگتا ہے اس سے، کیونکہ اس سے وہ ایکسپوز ہوتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، Indeed, they from hearing are removed. وہ اس کو سننے کا بھی روادار نہیں ہے، شیطان اس کو سننا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو ناگوار گزرتا ہے، وہ ایکسپوز ہوتا ہے۔ اچھا شیطان کس فارم میں نظر آتا ہے ہمیں لائف میں؟ کون بتائے گا؟ ہاؤ ڈو وی سی اے شیطان ان لائف؟ انسانوں کی شکل میں، ویسے وہ ہالی ووڈ میں نظر آئے گا یا بالی ووڈ میں نظر آئے گا، جو ہم ایک کیریکٹر بناتے ہیں اس کا، لیکن یاد رکھیں اللہ کو بھی انسان ریپرزینٹ کرتے اور شیطان کو بھی انسان ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کو قرآن میں کہا گیا ہے عمل شیطان، یعنی جب میں کوئی عمل شیطان کر رہا ہوں گا تو شیطان کو اس وقت ایک نام مل جائے گا، اور and when شیطان will completely take over my نفس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما تنزلت به الشیاطین، قرآن کے ساتھ نہیں آئے گا وہ کبھی۔ وما ينبغي لهم، نہ تو وہ اس لائق ہے، وما يستطيعون، نہ ہی اس کی کیپیبلٹی ہے۔
اس کو اٹھانے کی یا اس سے کے ذریعے وہ کسی تک پہنچے. انہم عن السمع لمعذولون، وہ تو اس کو سننے سے بھی بھاگتا ہے. سو اس لیے قرآن از دی اونلی آنسر، قرآن از دی اونلی وے جس کے ذریعے آپ شیطان کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے اندر آئینے کو دیکھ کے، اور دوسروں کے اندر بھی، اپنی گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر. کیونکہ اگر کسی گھر میں فرض کریں ناشکری شروع ہو جائے، if people of that house become ungrateful, that we don't have this, we don't have that, this is not enough, look, everyone is going on world tour, look, they are also, our neighbors got a new car, why we get a new car, my friend has an iPhone, why don't I have an iPhone, حالانکہ ابھی پچھلے سال اینڈرائڈ لے کر دیا ہوگا، یا whatever. ماں باپ اپنی بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو اگر بچے ماں باپ کو سن رہے ہیں کمپلین کرتے ہوئے، آرگیو کرتے ہوئے، اینڈ بینگ انگریٹفل اینڈ ان ڈپریشن، سو اس گھر کے اندر شیطان نے انٹری دے دی ہے. سو پھر وہاں پہ فرض بنتا ہے، جس کو بھی اللہ توفیق دے، کہ وہ اس گھر کے اندر پھر صفائی شروع کرے، ڈیپ کلیننگ شروع کرے، ڈیپ کلینزنگ شروع کرے. سو اس طرح جتنا جلدی ہمیں پتہ لگے گا، we'll be able to save ourselves اور اپنے آس پاس جو ہمارے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ڈیلی محنت سے کام کر رہا ہے. اگر کسی نے کمٹمنٹ سیکھنی ہے تو اس سے سیکھے کہ وہ ازل سے ابد تک کے لیے کمیٹڈ ہے، کہ میں جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ آئی ول ٹیک دا میجورٹی، اس نے کہا ہے کہ آئی ول سٹ فار دیم آن یور صراط مستقیم، میں آپ کے سیدھے رستے میں بیٹھوں گا ان کے لیے. یہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے. اور میں نے پہلے بھی یہاں پوچھا، آپ سے کئی دفعہ پوچھا کہ بچپن سے ہم مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیا اس نے صراط مستقیم ڈھونڈنے دیا؟ کیوں ہمارے دماغوں میں سوال نہیں آئے؟ اور 20 30 40 50 سال گزر گئے. کیوں اب جا کے پتہ لگ رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے. اور اس راستے پہ کس نے چل کر دکھایا تھا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس کو صراط مستقیم چاہیے وہ قرآن کھول لے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے، وہ دنیا کے کانفلکٹ سے باہر آ جائے گا. کیونکہ وہ دونوں، ان کی لائف اور قرآن ایک ہے، اور دونوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. تب آپ کو کوئی بھی دنیا کا شیطان آپ کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا. اب سبجیکٹ پر آتے کہ the greatest enemy of you and yours, and would you not want to know the plans he has for you and your children. تو ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے. پہلا انکار کس نے کیا؟ اللہ کے احکامات کا، شیطان نے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انکار آلریڈی کر چکا ہوا ہے. وہ نہیں مانتا اللہ کے حکم کو، اللہ کے مقام کو، اور اللہ نے جو دین بنایا ہے اس کو نہیں مان رہا، اس کو سرنڈر نہیں کر رہا، سبمٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ اس پہ رکا نہیں، اس کے بعد اس نے چیلنج لے لیا، اس نے کلیم کیا کہ میں ان کے آپ کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے، اور میجورٹی کو میں لے جاؤں گا، اینڈ یو ول ناٹ فائنڈ موسٹ آف دیم گریٹفل. یہ میں نے 3 4 5 آیتوں کا آپ کو ایک کرکس بتا دیا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف باتیں اس نے کی ہیں. مقصد ایک ہی ہے اس کا کہ آئی ول سٹ فار دیم ان یور صراط مستقیم. ٹھیک ہے. سورہ اعراف 7 آیت نمبر 16 and 17. سورہ اعراف 7 کی آیت نمبر 16 میں اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, since you have disgraced me, you have misled me. وہ اللہ کو وہ دے رہا ہے دوش، یعنی الزام، کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے. رائٹ، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، وکٹم کارڈ بھی کھیل رہا ہے ساتھ. تو اس کی وجہ سے اب میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, میں بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے صراطک المستقیم، تیری صراط مستقیم کے آگے بیٹھ جاؤں گا. اور ہمیں اللہ نے کیا درس دیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ کیا مانگو مجھ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو جو چیز ہم 48 ٹائمز مانگ رہے ہوں، یعنی جس کے اوپر اللہ نے ہمارا سب سے زیادہ فوکس کروا دیا ہے،
رائٹ. سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی دعا ہے, سب سے بہترین دعا ہے سورہ فاتحہ. اور پورا کرکس جو ہے قرآن کا اور اللہ سے جو ریلیشن شپ ہے ہماری, وہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی صلات نہیں ہے, کوئی نماز نہیں ہے اس کے بغیر, رائٹ. اور صلات از ون آف دا پلرز. اور ہر رکعت جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے. سو ایک چیز اتنی دفعہ مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو اگر وہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے تو ہماری فنگر ٹپس پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ رستہ ہماری فنگر ٹپس پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ رستہ ہماری زندگی کا ایمبیشن کیوں نہیں ہے؟ وہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیوں نہیں ہے؟ میں تو آپ کو سچ بتا سکتا ہوں, میرا تو نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے اگر آپ کا تھا تو. آپ کی لائف کا ایک ہی مقصد تھا کہ صراط مستقیم ڈھونڈنی ہے, یا زندگی میں کیریئرز نے ٹیک اوور کیا؟ یہ میں جواب آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں نے تو اپنا بتا دیا کہ میرا ایمبیشن تو نہیں تھا صراط مستقیم. ہاں, اللہ کی جگہ ضرور تھی زندگی میں, لیکن مانگنے کے لیے. جب گلٹ زیادہ ہو جائے تو معافی مانگنے کے لیے, تاکہ دل ذرا ہلکا ہو جائے, بدلنے کے لیے نہیں, معافی کے لیے. یہ میں کہا کہ یا اللہ معاف کر دے, یہ نہیں کہا کہ میں بدلنا چاہتا ہوں. یہ دعا نہیں تھی, دعا تھی معاف کر دے, رائٹ. اچھا, پھر یہ کام میرا پھنسا ہوا ہے, یہ والا پروجیکٹ ہٹ ہو جائے, یہ والا ہو جائے, یہ اللہ کی جگہ تھی زندگی میں. لیکن جو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن صراط مستقیم, یہ مانگو, تو وہ ٹارگٹ دے رہا ہے, ہمیں گول دے رہا ہے. ہم سب کو ایک ہی گول دیا ہے اس نے کہ صراط مستقیم مانگو. اور وہ کون سا, کن کا رستہ؟ انعمت علیہم, جو تم چاہتے ہو زندگی میں, کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو, تمہاری زندگی میں محبت ہو, تمہاری زندگی میں برسی ہو, رحمت ہو, برکت ہو, فراوانی ہو, ڈپریشن نہ ہو, ڈیسپریشن نہ ہو, ڈیپریویشن نہ ہو, محتاجی نہ ہو, غنی ہو جاؤ اور انجوائے کرو, ہر چیز بیسٹ آف دنیا ملے آپ کو. اگر وہ چاہیے تو پھر انعمت علیہم کا راستہ لے لو, کیونکہ ان کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, دنیا کی رسپیکٹ بھی اور آخرت کی رسپیکٹ بھی دی تھی. اور ان سے بڑا سیلیبریٹی بھی کوئی نہیں ہے. اگر تمہیں فیم, سیلیبریٹی اور شہرت کا شوق ہے تو اس کا مطلب ہے بہترین راستہ آلریڈی ordained ہے. تو پھر ہمارا ایمبیشن کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ سورہ اعراف 7 اس کی آیت نمبر 16 میں ایک دشمن نے کچھ اناؤنس کیا ہوا ہے, اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی ہوئی ہے, اس کو ایکسس دے دی ہوئی ہے, رسپائٹ دے دی ہوئی ہے. اب پڑھ دو بیٹا ایک دفعہ دوبارہ. اس شیطان نے کہا, بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے, میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. سیدھا راستہ کہاں ہے؟ قرآن میں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نیک نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نیکی کرنا نہیں چاہتے. اللہ کو پہ الزام دے رہا ہے کہ یو ہیو مس لیڈ می, آپ نے مجھے گمراہ کر دیا, میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میرے سیدھا راستہ کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ جس راستے پہ وہ بیٹھے گا. Quran. آیت نمبر, where is it written in the Quran that Quran guides you to the straight path? 29. جی, سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 9. ان ھذا القرآن, اللہ تعالیٰ کھلے عام بتا رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن یہدی گائیڈ کرتا ہے, للتی ٹو دا پاتھ ہی اقوم, جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. تو اس حساب سے تو ہمارے گھر گھر کے اندر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ, قرآن سے گائیڈنس should have been the first and most important and primary thing. کیا یہ لازم و ملزوم اور ضروری چیز ہے کہ ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے اپنے حصے کی آیات کا, زندگی کی گائیڈنس کا, آیات کے ساتھ, قرآن کے ساتھ؟ کیا خیال ہے سر, غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہوا کیا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے آگے اس نے کہا کہ میں بیٹھوں گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے, کہاں بیٹھا ہوا ہے, کیا کرے گا وہ. اب میں آپ کو آیت سے دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کیا کرے گا اور کیسے ہمیں پہلے صراط مستقیم سے ہٹائے گا, یعنی اس کو بند کروائے گا, اس کے آگے آئے گا, اور اس کے بعد
کیا کرے گا آپ؟ 17 پڑھیے، پلان بتائیں نا اس کا ذرا کھول کے. اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 17 سورہ اعراف 7 آیت نمبر 17. تو اس نے کہا کہ I will come at them from their front بین ایدیہم، ان کے آگے سے آؤں گا. تو انسان کے آگے کیا ہوتا ہے؟ What is ahead of you? What is in front of you? فیوچر. صبح سے شام تک ہمارے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے فرنٹ پہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ پلان کس بارے میں ہوتا ہے؟ جو ابھی کرنا ہے، یعنی فیوچر. آپ کے آگے ہمیشہ آپ کا فیوچر ہوتا ہے. آج کا دن بھی جب ہم اٹھتے ہیں تو فیوچر ہوتا ہے نا، کہ ابھی میں جاؤں گا، اس سے ملوں گا، شاید مجھے وہ کانٹریکٹ مل جائے، شاید میرا وہ گھر بک جائے، شاید میری وہ پروڈکٹ بک جائے، شاید مجھے والی جاب مل جائے. رائٹ. سو وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میں ہدایت کو بند کروں گا، ان کی سپلائی لائن کاٹوں گا، اب میں ان کو فیوچر میں الجھاؤں گا. اور فیوچر میں اکانومی، ڈگری، رائٹ، بزنس، ایمبیشنز، پیشن، سارا کچھ ہے. اللہ ان سے منع تو نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے ساتھ ہونے سے تو وہ اور ایزی ہو جائے گا. لیکن اس نے آپ کو اللہ کی ہدایت بند کروا کے، اللہ کو مائنس کروا کے، اللہ سے صرف دعا کرنا، ہدایت نہیں لینا، دعا کرنا صرف. اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے دنیا ملے گی. اس نے آپ کو فیوچر میں پھنسایا. پھر اور کہاں سے آئے گا؟ From behind them. بیہائنڈ کیا ہوتا ہے؟ Your past. Your past. شاباش اسا. So past سے کیسے آتا ہے شیطان؟ Past سے he will create doubts in you کہ تم تو بہت گنہگار ہو. He creates distraction کہ تم نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تمہاری معافی تو ہو ہی نہیں سکتی، تم تو بہت گنہگار ہو، وہ لوگ اور ہوتے ہیں، تمہاری تو یہ لائف سٹائل ہے. پھر لوگ بھی آپ کو کامنٹ کر سکتے ہیں کہ یار تم تو یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے. رائٹ. پاسٹ سے بہت طریقے سے آتا ہے. اور بتائیں آگے کیا کہتا ہے وہ؟ یہ سارا پلان بتا رہا ہوں آپ کو شیطان کا. From their right. From their right. Right is always your closest. بِأَيْمَانِهِمْ. آپ کا ایمان بھی ہے. اور آپ کے قریبی ترین کون ہوتے ہیں؟ رائٹ ہینڈ مین، جو آپ کے قریبی ترین رشتے ہیں. اگر شیطان نے مجھے اٹیمپٹ کرنا ہے یا ٹیمپٹ کرنا ہے یا مس گائیڈ کرنا ہے یا مجھے پرووک کرنا ہے تو کسی اسٹرینجر کی صورت میں آئے گا، یا جن سے مجھے محبت ہے، جن سے میں پیار کرتا ہوں، یا وہاں سے آئے گا. زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ جن کی بات میں سن لیتا ہوں، جن کو میں ٹرسٹ کر لیتا ہوں، فیملیئر فیسز. سو رائٹ سے بھی آئے گا، اور پھر لیفٹ پہ ہماری باقی ساری ایکوینٹنسز، ہمارا سوشل لائف، ایوری. سو اب بچا کیا؟ مجھے بتائیں. اگر ہر طرف سے ہی اس نے گھیر لیا ہے ہمیں، آپ مجھے سچ بتائیں، صبح سے شام تک آپ سارے پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، صبح سے شام تک آپ لوگوں سے ملتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، اسکرول کرتے ہیں، کتنا قرآن سننے کو مل جاتا ہے یا اللہ کی اویئرنیس یا ریمائنڈر میں سننے کو ملتا ہے صبح سے شام تک؟ سوائے وہ خوش نصیب لوگ جن کے گھروں میں کوئی بچہ یا کوئی پارٹنر یا کوئی دوست وہ کوئی ریمائنڈر کی بات کرتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے. آپ مجھے خود بتائیں، صبح سے شام تک آپ پھرتے ہیں کیا؟ ہر جگہ پر اللہ کے ریمائنڈر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، کھانے ہوتے ہیں، ڈنرز ہوتے ہیں، کیا ساری فیملی بیٹھ کے ڈنر پہ یہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ زندگی میں ہم نے جو ہے وہ حق ادا کیا یا نہیں کیا، یا قرآن جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے؟ سچ بتائیں، یہ بول رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ. تو یہ خوش نصیب ہے وہ گھر جن گھروں کے اندر یہ ذکر شروع ہو گیا ہے، یہ جد و جہد، یہ فکر، کیونکہ فکر ہے تو ذکر ہے. رائٹ. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک پلان بتایا اس کا. اب ذرا 17 سورہ کی 64 نمبر آیت کھولیے. And incite whoever you can among them with your voice, and assault them. اچھا ایک سیکنڈ. ایسا نہ لگے کہ یو ٹاکنگ ٹو یور سیلف. جب بھی آپ پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ سامنے والے کو تھوڑا لگے، جا کے تھوڑا سا باواز بلند، لاؤڈ اینڈ ود ایکسپریشن اینڈ فیلنگ. جی. And incite whoever you can among them with your voice, سو and assault them. انسائٹ یعنی ان کو، ان کے جذبات کو ابھارو، ٹریگر، ایکسائٹ، کریٹ ایکسائٹمنٹ. وستفسز کا مطلب ہوتا ہے کریٹ ایکسائٹمنٹ. ان کے اندر ایکسائٹمنٹ کریٹ کرو، انٹائز کرو، انسائٹ کرو with your voice، بصوتک، with your voice، with your sound، with your point of view. اس میں ہر چیز آ گئی. اس میں شاعری بھی ہے، اس میں میوزک بھی ہے، اس میں سانگز بھی ہیں، اس کے اندر اسپیچز بھی ہیں. بڑے بڑے کیرزمیٹک اسپیکر ہوگا. پوری دنیا اور پورے 10-20 لاکھ لوگ جو ہیں ان کی بات سے
اپنی مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے, رائٹ. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسائٹ کرو ان کو بصوتک, with your sound, with your voice, with your point of view. آگے and assault them with your horses and foot soldiers, اپنے and become a اپنے partner. سولجرز اینڈ فورسز. اس کا مطلب ہے شیطان اکیلا نہیں ہے, اس کے پاس بہت مینز اور بہت ریسورسز ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ اٹیک کر. آگے And become a partner in their wealth and their children and promise them. یہ سب سے خطرناک بات ہے, اور یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ become their partner in their wealth, in their businesses, and in their children. Become their partner. Allah is exposing his plan. People, brothers and sisters, wake up. The plan is out. Shaitan is exposed. Allah is telling that become their partner in their wealth and in their children. آگے پڑھو بیٹا. Read on. But Shaitan does not promise them except the وَعِدْهُمْ, and make promises. آپ کی امیدیں بڑھاؤ, give them hopes and promises. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. And whatever promises he makes to you in your mind, in your head, Allah keh raha hai it's only delusion. When Allah makes a promise, it's with an ayat. When Prophet sallallahu alaihi wasallam makes a promise, it's with a hadith or an ayat. But when shaitan makes a promise, it's from here and through his artillery and infantry and forces. 3 minutes, right? But Allah allowed him, okay, fine, go ahead and do whatever you can do. Create excitement, incite them, entice them, whatever you want to do. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Lekin jo mere bande hain, my ibad, those who follow my instructions, those who are my servants, your sultan, your authority will not work on them. Why? My question. Why is shaitan's authority will not work on them? Because they are on a street path How? with the ayah, with the Quran. Because they have ayat in front of them. They know shaitan's plan already. They verify everything. الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. جو ہر چیز کو ویریفائی کرتے ہیں, جو ہر چیز کو کنفرم کرتے ہیں, because we have the Quran and we have Prophet sallallahu alaihi wasallam's life in front of us. There's nothing hidden. So this shaitan's master plan, he promised, I'm concluding for today, he promised to Allah that I will sit for them on your Sirat al-Mustaqim. I will sit on your Sirat al-Mustaqim. So Sirat al-Mustaqim kahan hai? Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Right? So Prophet sallallahu alaihi wasallam's life was a walking Quran, Sirat al-Mustaqim. And here is the manual. We have to know, we have to be in touch with the manual. Every brother, sister, child, elder, sabko, everybody should have ambition in life to get the Sirat al-Mustaqim, Anamta alayhim spot, right? That should be number one goal and ambition. All other goals and ambitions will be fulfilled automatically. You will be the best professional. You will be the best father, mother, son, or daughter, right? So, master plan, he will sit in front of the Sirat al-Mustaqim. He will not let you get close to it or understand it or get the spirit of it or get guidance from it. And he will come from your front. He will come from the past, future, right, left. He will not let you focus, analyze, realize, look at your life, and by the time you understand, it will be time to go. And then in 1764, Allah said, expose his master plan, that he will create excitement in your businesses, in your children, right? And he will make false promises. But his sultan will not work on those who are in touch with Allah, whose book is open, whose eyes are open, who are working on their taqwa every day, regularly, who understand their salat, who when they do ruku and sajda, they know the message of Allah. They cry, they shake, shiver, they get goosebumps when the ayat are recited. That tutla alayhim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Anamta alayhim's the biggest trait, that when ayat are recited, Rahman's ayat, they go in sajda and they cry because they understand the message of Allah. So this is inshallah the conclusion for today, and we'll continue. Thank you very much.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر نجم بھائی, جزاک اللہ. وعلیکم Thank you. See you السلام tomorrow, علیکم. inshallah. جزاک Allah اللہ. Hafiz.